بلٹن کا آغاز کریں گے۔ پاکستان روس سے تیل خریدے گا، امریکہ کو کوئی اعتراض نہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے خوشخبری سنا دی، کہتے ہیں جمعے کو FATF گرے لسٹ سے متعلق بڑی اور اچھی خبر آئے گی۔ مجھے تب بلایا جاتا ہے جب معیشت کا بھٹا بیٹھ جاتا ہے۔ پاکستان کے ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں۔ مزید اس رپورٹ میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے روس سے سستا تیل خریدنے کی خوشخبری سنا دی، کہتے ہیں امریکہ کو بھی دو ٹوک بتایا، پاکستان روس سے تیل خریدے گا، امریکہ کو کوئی اعتراض نہیں۔ بھارت جس قیمت پر روس سے تیل خریدتا ہے، پاکستان اس قیمت سے کم پر یا اسی قیمت پر روس سے تیل خریدے گا۔ رشیا سے آئل اگر انڈیا لے سکتا ہے تو ہمارا بھی رائٹ بنتا ہے، یہ ہمارا بیسک رائٹ ہے، اس کو ہم بالکل سٹڈی کر رہے ہیں، ٹرمز کنڈیشن ہوں گی اور ہم انڈیا سے بہتر نہیں تو کم ٹرمز پہ نہیں کریں گے۔ اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، FATF گرے لسٹ سے متعلق بڑی اور اچھی خبر آئے گی، لیکن FATF سے پہلے اعلان نہیں کر سکتے۔ پاکستان الحمدللہ 2015 میں وائٹ میں آ گیا تھا، تو اب جو پچھلے چند سالوں میں کام کیے گئے ہیں دوبارہ، مجھے اللہ کے گھر امید ہے کہ اچھی خبر آئے گی، لیکن جو ان کی ایک پروسیس ہے اور ان کے جو ایک رولز ریگولیشنز ہیں وہ نہیں توقع کرتے کہ ان کی اناؤنسمنٹ سے پہلے ہم اپنا پریمپٹیو اناؤنسمنٹ کریں، تو پرسوں تک ویٹ کریں، لیکن مجھے اللہ کے گھر امید ہے کہ انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ وزیر خزانہ نے تقریب سے خطاب میں کہا، ملک کی ترقی کے لیے میثاق معیشت پر متفق ہونا ضروری ہے۔ کہتے ہیں پریشان نہ ہو، پاکستان کے ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں۔ دسمبر میں میچور ہونے والے $1 ارب کے بانڈ بر وقت ادائیگیوں کا اعلان بھی کیا۔ We are always ready for political instability in this country. Political parties of this country should have worked together hand in hand and reached and shortened that 2030 journey. Our bonds are maturing $1 billion in December this year. عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے وزیر خزانہ کہتے ہیں، عمران خان کہتے ہیں مجھے نکالنے کی بجائے بم گرا دیا جاتا۔ خدا کا خوف کرو، ایسی گھٹیا سیاست پر لعنت کرو۔ ملک ہے تو سیاست ہوگی، ملک نہیں تو سیاست کیسے ہوگی؟ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں مسلسل تیسرے ماہ غیر معمولی کمی ریکارڈ کی گئی۔ ستمبر میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہو کر $32 کروڑ رہا۔ اگست میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $68 کروڑ تھا۔ رواں مالی سال کے پہلے 3 ماہ میں خسارہ $2 ارب 20 کروڑ رہا۔ گزشتہ مالی سال کے پہلے 3 ماہ میں خسارہ $3.5 ارب تھا۔ معاشی ماہرین کے مطابق غیر ضروری درآمدات پر پابندی سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہوا۔ عمران خان بڑے پیمانے پر سیاسی عدم اطمینان کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ضمنی انتخابات میں شکست پر ہم فکر مند ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فائنینشل ٹائمز کو انٹرویو، کہا پاکستان میں سیلاب سے 3 کروڑ 30 لاکھ افراد متاثر ہوئے۔ سیلاب سے نقصانات کا تخمینہ تقریباً $30 ارب ہے۔ وسائل جمع کرنے میں عالمی برادری کی ناکامی سے سیاسی عدم استحکام کو ہوا دیے جانے کا خطرہ ہے۔ سڑکوں اور انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے بھاری رقم کی ضرورت ہے۔ ہم قرضوں کی ری شیڈولنگ کے لیے نہیں کہہ رہے، بلکہ اضافی فنڈز مانگ رہے ہیں۔ عمران خان پھر سلیکٹ ہونے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ عمران خان خود مانتا ہے کہ وہ کٹ پتلی وزیر اعظم تھا۔ وزیر خارجہ اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کراچی کے ضلع ملیر کے دورے پر جیالوں کے بڑے اجتماع سے خطاب، کہا سیاسی دجال عوام کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے۔ کرپشن کا شور مچانے والا کٹ پتلی سب سے بڑا چور نکلا۔ عمران خان شوکت خانم اسپتال پر ڈاکہ مارتا ہے۔ پہلے بھی سلیکٹڈ تھا اور اب جدوجہد کر رہا ہے کہ ایک بار پھر وہ سلیکٹ ہو جائے، اور آپ نے اس سلیکٹڈ نالائق، نااہل، ناجائز کٹ پتلی کا مقابلہ بھی کیا۔ عمران خان کے سارے جو ناکامی ہے اس کا بوجھ آپ اٹھا رہے تھے۔ خود تاریخ کا سب سے بڑا چور نکلا ہے۔ عمران کے حکومت کے دور عالمی ادارے نے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا تھا کہ پاکستان میں جتنا کرپشن اس عمران کے دور میں ہوا ہے ماضی میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ ہر کسی کو چور کہتا ہے۔ خود زکات چور نکلا، خود چندہ چور نکلا۔ یہ تو اپنا وہ جو کینسر ہاسپٹل ہے وہاں بھی ڈاکہ مارتا ہے اور اپنا کچن شوکت خانم ہاسپٹل آتا ہے۔
پارلیمنٹ ہاؤس میں کچھ دن سے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس جاری ہیں، لیکن ان اجلاسوں میں نمائندگان کی تعداد اکثر ہی کم آ رہی ہے۔ اجلاسوں میں وزراء کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہتی ہے۔ اجلاس میں حاضر ہونے والے اراکین کیا کہتے ہیں، یہ بتا رہے ہیں اسلام آباد سے محسن الملک اپنی رپورٹ میں۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس دھڑا دھڑ جاری ہیں، لیکن ان اجلاسوں میں اکثر ممبر پارلیمنٹیرینز کی کم تعداد یا کورم نہ پورا ہونے پر اجلاس بھی ملتوی کیے گئے ہیں۔ ممبرز کی کم تعداد آنے کا کیا وجوہات ہیں، آئیے جانتے ہیں ارکان پارلیمنٹیرین سے۔ پارلیمنٹ کے ایک اجلاس پہ کروڑوں روپیہ اس قوم کا لگتا ہے، صرف ایک اجلاس پہ۔ اجلاس نہ ٹائم پہ شروع ہوتا ہے، نہ ترتیب سے شروع ہوتا ہے، نہ جو ایک ٹینٹیٹیو شیڈیول بنایا جاتا ہے نہ اس کے مطابق یہ کبھی چلا ہے، تو اکثر شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے، کبھی کورم کی وجہ سے اور کبھی کسی اور وجہ سے۔ تو میرا خیال ہے پاکستانی قوم کے ساتھ یہ بڑا ظلم ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ اس کا جو ذمہ داری ہے کورم کی یا دوستوں کو اٹریکٹ کرنے کی، وہ تو حکومت کی ہوتی ہے نا، اور حکومت سے مراد میری ہے آپ کے وزراء کی۔ ان کو ایسا ایک کرنا چاہیے، جسچر دکھانا چاہیے کہ وہ دوستوں کو اٹریکٹ کرے۔ آپ کا کہنا درست ہے کہ ابھی بھی وزراء نہیں آتے، یہ بہت غلط بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ اس پہ لوگوں کا جمہوریت پہ یقین کم ہوتا ہے۔ ضروری بات ہے کہ سب کو آنا چاہیے۔ جو ممبران ہیں اس وقت جو بائیکاٹ میں، وہ تو ٹھیک ہے، اپنے ان کا فیصلہ ہے، لیکن باقی ممبران کو پہنچنا چاہیے اس میں۔ پرائم منسٹر کو ایکشن لینا چاہیے، پرائم منسٹر کو خود آنا چاہیے، اپنے وزراء کو اپنی پارلیمانی پارٹیز کی میٹنگ بلانی چاہیے، اپنے ممبرس کو کہنا چاہیے کہ وہ آئیں اور پارلیمنٹ میں اپنا رول پلے کریں۔ اور اگر وزیر اعظم صاحب کو سنجیدگی، آپ دیکھیں ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی جب حکومت تھی، یوسف رضا گیلانی صاحب تقریباً فریکوینٹلی آتے تھے، اس کی وجہ سے پھر وزراء بھی آتے تھے اور ممبران بھی آتے تھے۔ پارلیمنٹیرین اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اجلاس کے دوران وزراء کی تعداد انتہائی کم ہے، جس کا نقصان ملک کو ہی ہو رہا ہے۔ کیمرامین وسیم ملک کے ساتھ محسن الملک، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔ اور اب بات کرتے ہیں موسم کی۔ سوات کے بالائی علاقوں مٹا، صخرہ، مدین اور بحرین میں تیز بارش اور ژالہ باری ہوئی۔ مینگورہ میں بھی گرج چمک کے ساتھ بادل برسے۔ بارش اور شدید ژالہ باری سے کھڑی فصلوں کو نقصان ہوا اور سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ تخت بھائی شہر اور گرد و نواح میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش۔ موسم سرما کی پہلی بارش سے ایبٹ آباد کے سیاحتی مقامات گلیات ٹھنڈیانی میں بھی موسم سرد ہو گیا۔ اور اسلام آباد اور راولپنڈی میں تیز ہوا کے ساتھ بارش ہوئی ہے۔ بارش سے جڑواں شہروں میں خنکی بڑھ گئی ہے۔ مزید جانیں گے اپنے نمائندے کفایت علی شاہ سے۔ کفایت، کیسا موسم ہے اس وقت؟ جی بالکل، بارش جو ہے وہ اب ہلکی ہو چکی ہے، لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ خنکی جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ خاص طور پہ جو رات کے اوقات میں تو پہلے ہی خنکی تھی، اب اس بارش کے بعد جو ہے وہ مزید جو ہے وہ سردی ہو گئی ہے، اور ابھی بھی جو ہے وہ تیز ہوا چل رہی ہے، اور محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مزید بارش جو ہے وہ جڑواں شہروں میں ہو سکتی ہے۔ اور صرف اسلام آباد ہی نہیں بلکہ جو اطراف کے جو مری کا ایک علاقہ ہے وہاں پہ بھی جو ہے وہ بارش ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایبٹ آباد، مانسیرہ، سوات، دیر، یہ اپر جتنے بھی پہاڑی سلسلہ ہے جہاں پر جو ہے وہ تیز بارش ہوئی ہے اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی ہے۔ اسلام آباد میں بھی جو ہے وہ گرج چمک کے ساتھ جو ہے وہ بارش ہوئی ہے، اور جس کے بعد جو ہے وہ سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ موسم جو ہے وہ خشک تھا، لیکن اب چونکہ بارش ہو چکی ہے تو سردی کی شدت میں بھی جو اضافہ ہوا ہے۔ لوگ جو ہے وہ اب گرم کپڑوں کا بھی استعمال کر رہے ہیں، اور جو محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مزید جو ہے وہ بارش ہوگی تو اس کے بعد جو ہے وہ سردیوں کا جو ہے وہ آغاز ہو جائے گا اکتوبر میں۔ یا بہت سارے ایسے شہر ہیں پاکستان میں کہ جہاں پر ابھی بھی جو ہے وہ شدید گرمی ہے، لیکن وفاقی دارالحکومت میں جو ہے وہ اس وقت سردی ہو چکی ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ سردیوں کا آغاز ہو چکا ہے اس بارش کے ساتھ ہی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگر مزید بارش ہوتی ہے تو کیا مزید موسم بھی سرد ہوگا، لیکن وقتی طور پہ اس وقت جو ہے وہ اسلام آباد کے باسیوں نے گرم کپڑے جو ہے وہ پہن لیے ہیں تاکہ وہ سردی کی شدت سے بچ سکیں۔ چونکہ موسم جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے تو بیماریاں بھی کافی زیادہ پھیلتی ہیں، تو اس سلسلے میں جو ہے وہ نزلہ، زکام، کھانسی کی بیماریاں جو عام ہو چکی ہیں، تو ڈاکٹرز کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس موسم میں خاص احتیاط کریں، کیونکہ سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے تو خاص طور پہ گلے کی خراش کے جو علامات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ جو ہے احتیاط کریں تاکہ بیماریوں سے بچ سکیں۔ جی
جی بالکل، آپ کی جیکٹ سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کا موسم خاصا سرد ہو گیا ہے۔ کفایت، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔